بناتے ہیں، ایک ریلیشن ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن نہیں، وہ اللہ نے ریلیشن بنا کے ہمیں دیا ہوتا ہے، جس کو بلڈ ریلیشن بولتے ہیں۔ دیکھو دوست جب آپ کسی کو بناتے ہو تو وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، اللہ کی سلیکشن بولو نہیں ہوتی۔ کہیں اللہ نے نہیں کہا ہوتا یہ وسیم سے دوستی لگا کے رکھنا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اللہ نے کہا کہیں؟ ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ ہے بلڈ ریلیشن۔ قرآن کے الفاظ دیکھو، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو پانی سے بنایا تو اس کو میں نے دو ریلیشن دیے، بلکہ آیت میں دو ہے لیکن اس دو میں اصل میں تین ریلیشن ہے۔ ایک ددیال ننیال والا ریلیشن، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ماں بھی خوش ہوتی ہے، اس کے ابا بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے دادا بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے چچا بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے تایا بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے کزن بھی خوش ہوتے ہیں، پھر اس کی اماں بھی خوش ہوتی ہے، بچے کی نانی بھی خوش ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے خاندان میں ایک فرد کا اضافہ، بچے کی خالہ بھی خوش ہوتی ہے، ننیال والا ریلیشن، بچے کی خالہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خوش ہوتی ہیں جن کو کزن کہا جاتا ہے۔ یہ ریلیشن آپ کا سلیکٹڈ نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے ملا ہے آپ کو؟ اللہ کی طرف۔ بچہ بڑا ہو کر کے میں اماں کو اماں نہیں مانتا، ابا کو ابا نہیں مانتا، اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں میں بھائی کو بھائی نہیں مانتا، جا یہاں سے دفع ہو، میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کیا کہے گا قرآن؟ یہ بھائی آپ کو اس کو اللہ نے آپ کا بھائی اللہ نے بنایا ہے، آپ نے بولو نہیں بنایا۔ پھر جب آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہے بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نسباً و صہرا، اللہ کہتے ہیں ایک اور رشتہ دے دیا جس کو سسرال کہا جاتا ہے، جو بڑا ڈینجرس قسم کا رشتہ لگتا ہے، جس کو لوگ پیار سے اسرائیل بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ رشتہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ایک اور اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا، اس رشتے سے وائف وجود میں آتی ہے، مدر ان لا، فادر ان لا، بردر ان لا، سسٹر ان لا۔ لوگ کہتے ہیں ان لاز آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، میں ابھی بیان میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کون آئے ہوئے ہیں بھائی؟ ان لاز آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ رشتہ بھی آپ نے اگرچہ خود بنایا ہے، لیکن اللہ اس رشتے کو بھی بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیتا ہے، کیونکہ جب اولاد پیدا ہوگی نا تو اس میں دونوں کا بلڈ ہوگا، تو یہ بھی صرف کاغذ کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے جب بنایا جب توڑ دیا، نہ نہ نہ، اولاد کی وجہ سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کیا بن جاتے ہیں، کیونکہ اولاد میں دونوں کا خون ہوتا ہے، ننیال کا بھی ددیال کا بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ میں یہاں رپورٹ نہیں پیش کر رہا کہ یہ ہوتا ہے، آپ کہیں گے میں پہلے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے، میں رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ میں مسلم اور کافر میں فرق بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو جن میں بہت سے لوگ مذہب کو نہیں مانتے، تو ان میں اور آپ میں کیا بیچ میں فرق ہونا چاہیے، اس فرق کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ سمجھتے ہو؟ آپ میں اور غیر مسلم میں فرق ہی ہونا چاہیے۔ غیر مسلم خدا سے مضبوط ریلیشن کا قائل نہیں ہے، کہتے ہیں گاڈ ٹھیک ہے، او مائی گاڈ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جبکہ اسلام کہہ رہا ہے آپ کا جو گاڈ سے ریلیشن ہے وہ او مائی گاڈ کی حد تک نہیں ہے۔ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، رات کو نیند قربان کرنی ہے، حی علی الصلاۃ پہ مسجد میں حاضری دینی ہے، وضو کرنا ہے، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ سارے حکام ہیں۔ اس کے بعد خدا کے آگے آ کے جھکنا ہے، تجارت چھوڑ دینی ہے جماعت کی نماز کے لیے، یہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں، موت تک 5 دفعہ یہ کام کرنا ہے، پھر اللہ مانے گا کہ تمہارا خدا سے ریلیشن ہے، خالی پیلی کا ریلیشن نہیں ہے۔ غیر مسلم کے یہاں بھی ریلیشن ہے، وہ مضبوط ریلیشن کا غیر مسلم قائل۔ ایک عیسائی مسلمان ہوا ہماری مسجد میں، مجھے کہنے لگا، میں نے کہا آپ نے کیا چیز اسلام میں دیکھی؟ کہہ رہے یار خدا سے تعلق کی بات تو ہر مذہب کرتا ہے، حقیقت میں ریلیشن خدا کا اسلام ہی سکھاتا ہے۔ کہہ رہے 5 ٹائم نماز تو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، آپ اس کے اتنے احسانات مان رہے ہو، اس کے لیے کیا کر رہے ہو آپ؟ بس اس کے لیے کر رہے ہو کہ او مائی گاڈ بس۔ تو جو خاندانی ریلیشن ہے نا خدا اور مخلوق کا، وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا پیکج بولو نہیں، وہ پیکج اسلام نے دیا ہے۔ زندگی میں 1 دفعہ اس کے گھر کی زیارت کرنی ہے تم نے،
सारा साल खाते हो, महीने में एक दफा उसकी खातिर खाना पीना छोड़ना है, क्योंकि खाने वाले दुनिया में मजनू बहुत हैं, भूखे रहने वाले मजनू मार्केट से शॉर्ट। वो लैला मजनू के किस्से सुने ना आप लोगों ने? वो क्या हुआ कि लैला जो थी ना, एक मजनू था जो ओरिजिनल सच्ची मुच्ची का मजनू था, उसको ये टेंशन होती थी लैला मिलती क्यों नहीं है, लिहाजा वो दरख्त के नीचे बैठा सूखता गया ना बिल्कुल लैला के इश्क और मोहब्बत में। उसकी गैर मौजूदगी का 2 नंबर मजनू ने फायदा उठाया। 2 नंबर मजनू। अब पहले जमाने में पर्दा होता था, ऐसे लैला मजनू की मुलाकातें जैसे आजकल हो रही हैं इस तरह की नहीं। आजकल तो बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, फिर बड़े होकर बच्चे अब्बा अम्मा की शादी में तंबू लगा रहे होते हैं, इतना सोसाइटी एडवांस हो गई है। तो हम फिर कहते हैं अब इस तकल्लुफ की, शादी के तकल्लुफ की जरूरत क्या है। तो लैला जो थी ना, उसका जो ओरिजिनल मजनू था वो बेचारा दरख्त के नीचे बैठ के सूख के कांटा बन रहा था। उसने खाना पीना लैला के गम में छोड़ दिया। जो 2 नंबर मजनू था वो उस ओरिजिनल मजनू की गैर हाजिरी का फायदा उठा के क्या करता, लैला के खादिम से कहता कि तुम्हारा मजनू आया हुआ है, दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, काइंडली कुछ खिदमत हो जाए हमारी। लैला कहती चलो मेरा मजनू आया हुआ है, दूध जलेबी बना के भेज देती उसको। वो मजनू रोजाना लैला के इश्क में दूध जलेबी खा खा के मुस्टंडों की तरह मोटा हो रहा था। एक दिन लैला को ख्याल आया, भाई ये इतने दिनों से दूध जलेबी खा रहा है, पता नहीं ये 2 नंबर ना हो कहीं। तो ऐसा करो, खाली प्याला खादिम को दिया, बोला आज दूध जलेबी नहीं है, बल्कि लैला ने कहा है कि अपनी रग काट के इसमें खून भर दो, आज लैला ने तुमसे तुम्हारा खून मांगा है। तो जब वो मजनू के पास आया ना 2 नंबर मजनू, उसने देखा खाली प्याला है, क्या हुआ भाई दूध जलेबी कहाँ गई? उसने कहा भाई ये जो है ना, उसने कहा कि आज ये खून चाहिए। उसने कहा खून वाले वो बैठे हुए, वो जो बारीक से बैठे। दुनिया में किसी भी रिलेशन को सिर्फ जबानी दावों से नहीं माना जाता, जबानी दावों से नहीं माना जाता। आपकी कोई महबूबा हो, आप जबानी बातें कर रहे हो, वो जो मैं अक्सर चुटकुला सुनाता रहता हूँ, या नए लोग भी हैं, वो एक आदमी की महबूबा थी ना गर्लफ्रेंड, उसे अपनी औकात बताना शुरू कर दी उसने। कहता देखो मेरे पास सलीम की तरह बंगला तो नहीं है, अपने दिल में तुम्हें जगह दे सकता हूँ, वसीम की तरह लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों पे बिठा के घुमा सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा सलीम का नंबर चाहिए, ठीक है, तुम्हारे साथ नहीं रहना मैंने। दुनिया में खाली पीली के रिलेशन के दावे इंसान कबूल करता है? नहीं करता भाई। कहते आप मैंने मेरे लिए क्या किया है यार, आप बातें करते हो, हर वक्त आई लव यू बोलते हो, मुझे आपसे मोहब्बत है, और बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, इस तरह के टोपी ड्रामे याद किए हुए आप लोगों ने। किया है तुमने मेरे लिए? दुनिया में मेरे भाई कोई बेवकूफ भी कुर्बानी के बगैर रिलेशन के दावे को एक्सेप्ट नहीं करता। ये क्या बात है? दुनिया में हर मजहब कहता है हमारा अल्लाह से ताल्लुक है, हम अल्लाह तक पहुंचाते हैं। पहुंचाने के लिए सीढ़ी क्या है आपके पास? कोई पैकेज क्या है आपके पास? क्या कुर्बानी का है? वो पैकेज इस्लाम के अलावा किसी और के पास नहीं है। इस्लाम ने कहा अल्लाह अपने से रिलेशन ऐसा ही नहीं मान लेगा। 5 टाइम हय्या अलस सलाह की सदा गूंजेगी, 5 टाइम वुजू करके तमीज से, वरना ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं। ना 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 ना, ऐसे ही मुंह उठा के जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी दावत में जब जाते हो ऐसे ही थोड़ी मुंह उठा के चले जाते हो। मेरे दर पे आने के लिए पहले देखना पड़ेगा जिस्म पाक है या नहीं। गुस्ल फर्ज है तो गुस्ल करना पड़ेगा, कपड़ों को पाक करना पड़ेगा, 3 दफा नाक धोनी पड़ेगी, 3 दफा कुल्ली करना पड़ेगी, 3 दफा मुंह धोना पड़ेगा, 3 दफा बाजू धोने पड़ेंगे, पांव धोने पड़ेंगे, सर का मसा करना पड़ेगा, सर्दी हो या गर्मी हो। उसके बाद मेरे घर की तरफ आओगे, तमीज से सफ में बैठ जाओगे, फिर मेरे सामने सजदा करोगे, रुकू करोगे, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ तुझसे मदद तलब करते हैं। बार बार ये नारा लगाओगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ज़बानी इबादतें भी अल्लाह तेरे लिए, बदनी इबादतें भी अल्लाह तेरे लिए, माली इबादतें भी अल्लाह तेरे लिए। इस तरह से रुकू सजदा बार बार सर्दी गर्मी का फर्क के बगैर मौत तक ये काम करते रहोगे, फिर मानूंगा कि तुम मेरे वजूद के वाकई कायल हो, खाली पीली के कायल नहीं हो। फिर मानूंगा कि तुम मुझसे रिलेशन के वाकई बोलो कायल हो। फिर 1 महीना रमजान का आएगा, तुम पूरे महीने खाने पीने के आदी हो। 1 महीना तुमसे खाना पीना छुड़वा दूंगा, छोड़ोगे तो मानूंगा कि वाकई मुझे मानते हो।
زندگی میں ایک دفعہ حج کتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. میرے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی. جب تمہارے پاس پیسہ آتا ہے اپنے ریلیٹو سے ملنے کے لیے جاتے ہو. کتنے لوگ ہیں امریکہ میں 20-20 سال سے گئے, میں کہا گھر کے نہیں گئے, پیسے ہی نہیں ہے بھائی. پیسے ٹھیک ہے بھائی, اب نہیں ہے تو کیسے جائیں. وہ جب پیسہ آتا ہے تو بھائی اپنی اماں سے بھی ملتے ہیں, ابا سے بھی ملتے ہیں, ماموں سے بھی ملتے ہیں, چاچو سے بھی ملتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب تک پیسہ نہیں تھا ٹھیک ہے مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر مت آؤ. میں نہیں کہتا تم غریب ہو جاؤ لوگوں سے بھیک مانگو, نہ. جب آ گیا ہے نا پیسہ تو پھر کیا کرنا ہے, میرے گھر کے گرد دیوانوں کی طرح چکر لگانا ہے. کیسا زبردست طواف ہوتا ہے. صفا مروہ پہ دوڑنا ہے, لباس کو اتار دینا ہے. جتنی بہترین پرسنالٹی ہو, آج تک آپ نے کبھی بغیر اس طریقے کپڑے نہیں پہنے تھے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ریلیشن کو اگر شو کرنا ہے تو ان سلے کپڑے پہن کے, ایک لنگی اوپر ایک لنگی نیچے. تمہیں شرم آئے یا نہیں آئے یہ تمہارا ہیڈک ہے. مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا. تو بھی آدمی کو تھوڑی شرم آ رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کی پسلیاں چانپیں ہوتی ہیں, پسلیاں نہیں ہوتی, رپورٹ پیش ہو جاتی ہے ان کی, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرتے ہیں, جا کے پورا احرام میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا شروع کے چکروں میں دایاں کندھا ننگا کر دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر کیا ہو رہا ہے, ساری زندگی صفائی ستھرائی کا اسلام نے حکم دیا, ساری زندگی. اس سے ایک مزاج بن جاتا ہے صاف ستھرا رہنے کا. بننا چاہیے, بن نہیں رہا تو ہمارا مسئلہ ہے وہ. لیکن اسلام میں کو جو فالو کرے گا نا اس کے مزاج میں صفائی آ جائے گی. بار بار مسواک کروائی جا رہی ہے, بار بار صفائی ستھرائی, خوشبو کا استعمال نبی نے بہت زیادہ کیا. تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے کہنے پر یہ کیا نا, اب میرے کہنے پر حج میں خوشبو بھی چھوڑ دو. اور جتنے میلا کچیلا حاجی ہوگا اللہ کو اتنا ہی پسند ہے. سمجھتے ہو؟ جتنے پراگندہ بکھرے ہوئے بال ہوں گے نا حاجی کے, تبھی تو احرام میں حج قران سب سے افضل حج ہے نا, کیونکہ اس میں احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے. بھائی حج بھی اسی احرام میں, عمرہ بھی, تو احرام لمبا ہوتا ہے تو آدمی کی عجیب سی حالت نکل آتی ہے. بال بنا نہیں سکتے آپ, کتنا لمبا احرام ہو جاتا ہے اس میں, ہے بھائی پراگندہ حال. فرمایا حاجی جتنا پراگندہ حال ہوگا نا اتنا اللہ کو اچھا لگے. ساری پرسنالٹی کی ایسی کی تیسی. اور پھر جو پرسنالٹی کی واٹ لگتی ہے حج, اتنی قربانی کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے پاکستانی لحاظ سے 15-20 لاکھ بھی خرچ کر دیے, دھکے بھی کھائے, مینا کے صفا مروہ میں بھی دھکے کھائے, طواف میں بیوی گم گئی, ملنے پر غم یعنی خوشی ہوئی آپ کو. یہ ساری ٹینشنیں آپ نے گھومنے کی یعنی اٹھائی آپ نے, اور پھر جو ہے نا آپ یہ چکر لگا کے یہ سارے کام کر کے آپ نے ایک اسلام کا رکن ادا کیا. اب آپ چاہتے ہو احرام سے میں نکلوں اور ہوٹل میں جا کے نہاؤں دھوؤں آرام کروں. اللہ کہتے نہ, ابھی پرسنالٹی میں جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ سر کے بال ہے. جب تک ٹنڈ نہیں ہوگی, سر سے بال نہیں اتریں گے جو لاکھوں روپے کے لگوائے جا رہے ہیں ترکی میں جا کے, جب تک اس طرح نہیں چلے گا اس وقت تک حج کے احرام سے باہر نہیں. اب جس کو بھائی اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے وہ منگیتر کا ریلیشن اپنے سر پہ قربان کر دے گا. کیا خیال ہے؟ لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ٹنڈ نہیں کرا کے آنا, ٹنڈ نہیں کرا کے آنا, منگیتر کو کہہ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ریلیشن کون بتا رہا ہے بھائی؟ اسلام. ایسا پیکج دنیا میں کسی کے پاس. لوگ, میں جب حج کرنے گیا نا, لوگ کہہ رہے ہیں میں حج کا فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آتا, کیوں اللہ کہتے ہیں یوں 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 گھومو, پھر یوں 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 دوڑو, پھر یہاں شیطان بھی نہیں ہے تو کیوں کنکری مارو. میں نے کہا حج کا فلسفہ یہ ہے کہ پورے سال پوری زندگی آپ سے جتنی عبادتیں کروائی نا اس کی ایک لاجک ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ کام دیوانہ پن ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو دیوانہ بنا رہا ہے. مجنون لیلا کے در و دیوار سے گزرتا تھا, پتہ ہے آپ کو؟ جب انسان کو محبت عشق ہوتی ہے نا تو محبوب کو خوش کرنے کے لیے وہ محبوب کے آرڈر کی ریزن نہیں پوچھتا. آپ کی کوئی محبوبہ تھی, لفٹ نہیں کراتی تھی, کبھی بھی لفٹ نہیں کرائی. بس یہ 5 منٹ میں بیان کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں. کبھی بھی لفٹ نہیں کراتی تھی آپ. ایک دن اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہیں اپنا دل دے دوں گی, لیکن ایسا کرو دسمبر میں آم لے کے آ جاؤ. آپ کہو گے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے, دسمبر میں آم. دسمبر میں کوئلے کا تو سمجھ میں آتا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ جون میں مانگتی آم, جولائی میں مانگتی, دسمبر اور آم کا تو کوئی تعلق نہ. اگر محبت ہوگی نا آپ کہو گے بھائی دنیا میں جس ملک میں بھی آم ہے نا اڑ کے جاؤں, وہاں سے آم توڑ کے لے آؤں.
جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کے حکم کے آگے لاجک نہیں پوچھی جاتی. تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے ایمان محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ریلیشن کا دعویٰ کرتے ہیں، اس ریلیشن میں جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. شیطان ریلیشن میں جھوٹا تھا، تبھی اللہ نے شیطان کو کہا آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے کہا یہ چیز میری کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے، ایکچولی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جس کو تو نے مٹی سے بنایا وہ میرے سامنے بنائے، اور میں آگ سے بنا ہوا، میں پرانا بھی ہوں، سینئر بھی ہوں. سینئر تھوڑی جونیئر کو سجدہ کرتا ہے، ہمیشہ جونیئر سینئر کو سجدہ کرتا ہے. آپ کمپنی میں باس تھے، ایک امپلائی آیا، باس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس ملازم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. باس کہے گا پھر میں باس کس بات کا، جب میں سینئر ہوں تو میں کیوں کھڑا ہوں بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے بولا کہ بھائی یہ بات اللاجیکل ہے، یہ اپنی کھوپڑی میں بولو نہیں آ رہی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس نا 3 عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا. شیطان کے پاس عالم، علم کا عین بھی تھا، عالم بھی تھا. سمجھ رہے ہو؟ بڑا عالم تھا. شیطان عارف بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا. شیطان کے پاس ایک اور عین تھا، عابد، عبادت کا عین، عبادت گزار بھی تھا. لیکن عشق کا عین شیطان کے پاس بولو نہیں، محبت کا عین نہیں تھا اس کے پاس، عشق کا عین نہیں. تبھی جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، عبادت گزار بھی تھا شیطان، اللہ کی معرفت بھی تھی، سب کچھ جانتا تھا، محبت نہیں تھی. تبھی اس نے کہا یہ اٹ ازنٹ پاسبل فار می ٹو سجدہ دس شیطان. میری انگلش اسی طرح کی گلابی ہے. ٹو سجدہ دس آدم، سوری اس آدم کو میں سجدہ بولو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم عبادت گزار بھی ہو، 5 ٹائم نماز ہی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو، خوشبو لگاتے ہو، اسلام کا حکم ہے، روزانہ نہاتے ہو، اسلام کا حکم ہے، ہر وقت نیٹ کلین رہتے ہو، اسلام کا حکم ہے. ایسا تو نہیں کہ تمہارے اندر سے محبت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کا عین بھی ہے، علم کا عین بھی ہے، اور عرفان کا عین بھی ہے، عشق کا عین کہیں ختم تو نہیں ہو گیا. اس عین کو کے ثبوت کے لیے اللہ ہم سے حج کرواتے ہیں. اس میں ہمیں میلا بھی رکھتے ہیں، میلا کچیلا، ناخن بڑھ رہے ہیں، الجھن ہو رہی ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں، بال دائیں بائیں بکھر رہے ہیں، سنوارنے کی اجازت نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. پھر مجنوں کی طرح ہمیں اللہ کے گھر کے گرد گھومنے کا حکم ہے. مجنوں نے لیلا کے گھر در و دیوار کے پاس جاتا تھا. مجنوں، لیلا تو لفٹ کراتی نہیں تھی، پرانے زمانے کی تھی، وہ لفٹ نہیں کراتی تھی، تو وہ کیا کرتا تھا؟ دیواروں کے گرد چکر لگاتا. اب لوگ دیکھتے یار یہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، لیلا اس دیواروں کے پیچھے رہتی ہے اور یہ کبھی دیواروں کو، اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی یوں جا رہا ہے، کبھی یہاں سے نکل کے. دیکھا ہو نا اپنے عاشقوں کا حال. تو مجنوں سے جب پوچھا گیا نا تو مجنوں نے کیا کہا؟ مجنوں نے کہا امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. اے لوگو، میں اتنا پاگل نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو مجھے. میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں اور کبھی ادھر گزر رہا ہوں اس دیوار سے، کبھی نکڑ سے واپس آ کے ادھر گزر رہا ہوں، اور کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اتنا پاگل نہیں ہوں کہ اینٹوں سے محبت ہو گئی. اصل میں ان دیواروں اور اینٹوں کی نسبت لیلا کی طرف ہے، اس کی محبت میں ان دیواروں سے محبت کر رہا ہوں. نہیں آ رہی میرے خیال بات کھوپڑی میں؟ تو غیر مسلم ہمیں دیکھتے ہیں، ابھی اتنے پاگل 15 20 لاکھ روپے خرچ کر کے، منتیں مان کے، ساری زندگی دعائیں مانگ کے کیا کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ ایک چوکھٹا ہے، گھر ہے، اس کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، پھر صفا مروہ میں 7 چکر لگاتے ہیں. اور وہاں شیطان ویطان نہیں ہے، وہ صرف علامت ہے. وہاں جا کے 7 کنکریوں میں اتنا رش ہوتا ہے، کتنوں کے جنازے اڑے جاتے ہیں. پھر عرفات میں جا کے پڑ جاتے ہیں، مینا میں جا کے پڑ جاتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ کبھی ادھر آ رہا ہے، کبھی ادھر آ رہا ہے، مینا سے واپس آیا بیت اللہ کی طرف، پھر اگلی دن مینا میں چلا گیا. کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو مسلمان بزبان حال کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. لوگوں، ہمیں بیت اللہ کی 4 دیواری سے کوئی محبت نہیں ہے. ہمیں عرفات کا میدان ایک عام میدان لگتا، ہمیں صفا مروہ کی پہاڑی ایک عام پہاڑی لگتی، لیکن اس بیت اللہ کی 4 دیواری کی نسبت اس رب کی طرف سے جس سے ریلیشن ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی نسبت رب کی طرف نہ ہوتی تو ہمیں اس 4 دیواری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ان پہاڑیوں کی نسبت جس پہ ہم دوڑ لگاتے ہیں،
ہاجرہ کی طرف اور اللہ کی طرف نہ ہوتی، اس پہ ہم کبھی بھی دوڑ نہیں لگاتے۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کے محبوب بندے تھے یہاں کھڑے ہو کر کنکریاں نہ ماری ہوتی اور اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے کنکریاں مارنے کا حکم نہ دیا ہوتا، ہم پاگل نہیں ہیں کہ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے 7 کنکریاں مار کے واپس چلے جائیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں قیام نہ کیا ہوتا تو ہم عرفات کے میدان میں 15-20 لاکھ روپے خرچ کر کے اسٹے کرنے کے لیے کبھی بھی نہیں آتے۔ تو اسلام اللہ سے ریلیشن کا پیکج دے کے گیا ہے ہمیں، اور کہتا ہے جو اس پیکج کو پورا کرے گا تو میں مانوں گا کہ اس کا اللہ سے ریلیشن ہے۔ زبانی کلامی اور چھوٹے موٹے دعووں کو، چھوٹی موٹی عبادتوں کو جو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، ان کی اللہ کی نظر میں وہ ویلیو نہیں ہے۔ اب میں آخری بات، بس آخری کر کے لمبی بات ہو رہی ہے، یہ ریلیشن کس کا ریلیشن ہے؟ اللہ اور مخلوق کا۔ تو یہ کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ یا بس اسی طرح صبح اٹھے پھر گئے جاب کر کے آئے واپس پھر